شہر کے بیچوں بیچ ایک مصروف بازار تھا جہاں ہر طرف رونق، چہل پہل اور شور و غل تھا۔ دائیں بائیں کپڑوں، جوتوں، زیورات، مسالوں اور کھلونوں کی دکانیں جگمگا رہی تھیں۔ انہی رنگین اور چمکتی دکانوں کے بیچ ایک پرانی، خاموش، سادہ سی دکان بھی تھی۔ اس پر نہ تو چمکتے بورڈ تھے، نہ روشنی، نہ کوئی اشتہار، صرف ایک پرانی لکڑی کی تختی لٹک رہی تھی جس پر ہاتھ سے لکھا تھا، یہاں عقل بیچی جاتی ہے، قیمت 1 سونے کا سکہ۔ یہ جملہ ہی لوگوں کے لیے مذاق بن چکا تھا۔ ہر گزرنے والا رک کر پڑھتا، ہنستا اور طنز کرتا، واہ، اگر عقل بکتی ہے تو دنیا کے سب مسائل ختم ہو جاتے۔ کوئی ہنستے ہوئے کہتا، خود عقل نہیں، بیچنے نکلا ہے۔ دکاندار اس بوڑھے شخص کو پاگل سمجھتے تھے۔ بچے آوازیں کستے اور بعض دفعہ مذاق میں گاہک بن کر اندر بھی گھساتے، مگر دکان کا مالک اکرم بابا خاموش اور پرسکون بیٹھا رہتا۔ سفید داڑھی، پرانی چادر، جھکی کمر اور آنکھوں میں ایک خاص سی روشنی تھی۔ اس کے پاس ایک میز، چند پرانی کتابیں، چائے کا کپ اور دیوار پر کچھ اقبال زرین تھے۔ تختی کے نیچے ایک اور جملہ لکھا تھا، اگر تم سمجھو تو یہ سب سے سستا سودا ہے، اگر نہ سمجھو تو سب سے مہنگا۔ اکرم بابا پر جتنا مذاق اڑایا جاتا وہ اتنا ہی مسکراتا۔ اسے یقین تھا کہ ایک دن لوگ خود عقل کے خریدار بن کر آئیں گے۔ فہد ایک نوجوان جو ابھی ابھی شہر سے پڑھ کر آیا تھا، امیر باپ کا بیٹا، مہنگے لباس اور غرور سے بھری باتیں کرنے والا۔ اس نے بازار کا چکر لگاتے ہوئے وہی پرانی تختی دیکھی، یہاں عقل بیچی جاتی ہے، قیمت 1 سونے کا سکہ۔ پہلے تو وہ ہنسا، پھر اسے دلچسپی ہوئی اور آخرکار وہ دکان میں داخل ہو گیا۔ اندر وہی خاموشی، وہی بوڑھا اکرم بابا اور وہی پرانی میز۔ فہد نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، سنا ہے عقل بیچتے ہو؟ اکرم بابا نے نرمی سے کہا، جی، مگر قیمت ہے 1 سونے کا سکہ۔ فہد نے پرس سے ایک چمکتا سکہ نکالا اور میز پر رکھتے ہوئے بولا، یہ لو، اب عقل دو۔ اکرم بابا نے سکہ اٹھایا، ایک لمحے کے لیے غور سے دیکھا، جیسے کچھ پرکھ رہے ہوں، پھر الماری سے ایک کاغذ نکالا اور فہد کو تھما دیا۔ اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ فہد زور سے ہنسا، یہی عقل ہے، یہ تو میں بچپن سے سنتا آیا ہوں، تم نے سونے کا سکہ لے کر مجھے پرانا کال دے دیا۔ اکرم بابا نے مسکرا کر کہا، عقل الفاظ میں نہیں، وقت پر یاد آنے میں ہے، تم سمجھو گے، وقت آنے دو۔ فہد تپتے ہوئے دکان سے باہر نکلا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہی جملہ اس کی زندگی بدلنے والا تھا۔ چند ہفتے بعد فہد نے شہر میں کاروبار شروع کیا۔ ایک دن ایک چمکتا دمکتا تاجر زمان ملک اس کے پاس آیا اور ایک شاندار آفر دی، بس کچھ لاکھ لگاؤ اور مہینے بھر میں منافع دگنا۔ زمان کی شخصیت، بول چال، لباس، سب کچھ پر اعتماد اور قائل کرنے والا تھا۔ فہد خوش ہو گیا، سرمایہ نکال کر معاہدہ کرنے ہی والا تھا کہ اسے اچانک اکرم بابا کا دیا ہوا جملہ یاد آ گیا، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ فہد رک گیا، شک ہوا، اس نے تحقیق کی اور انکشاف ہوا کہ زمان ایک فراڈیا تھا جو کئی لوگوں کو لوٹ چکا تھا۔ فہد کی جان بچ گئی، صرف ایک جملے سے۔ وہ حیران تھا، جس جملے کو اس نے مذاق سمجھا تھا وہ آج اس کی سب سے بڑی عقل ثابت ہوئی۔ فہد سیدھا گاؤں لوٹا اور اکرم بابا کی دکان پر پہنچا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں غرور نہیں، عاجزی تھی۔ اس نے ادب سے کہا، بابا، میں نے مذاق کیا تھا، مگر آج میں جان گیا ہوں کہ وہ جملہ میری زندگی کا سب سے قیمتی سبق تھا۔ اکرم بابا مسکرا کر بولے، بیٹا، عقل ہمیشہ وقت پر کام آتی ہے۔ تم نے سونے کا سکہ صرف جملے کے لیے نہیں بلکہ سیکھنے کے ارادے کے لیے دیا تھا، تبھی وہ تمہیں فائدہ دے سکا۔ کئی سال گزرے، اکرم بابا بوڑھے ہو چکے تھے۔ ایک دن انہوں نے فہد کو دکان کی چابی تھمائی اور کہا، اب یہ عقل تم سنبھالو۔ فہد نے دکان کی حالت نہیں بدلی، وہی پرانی میز، وہی بورڈ، یہاں عقل بیچی جاتی ہے، قیمت 1 سونے کا سکہ۔ اب لوگ مذاق نہیں کرتے تھے، دور دور سے لوگ آتے، 1 سونے کا سکہ دیتے اور صرف ایک جملہ لے کر واپس جاتے جو ان کی زندگی بدل دیتا۔